بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق اور ایک نوجوان لڑکی کا واقعہ۔ پیارے دوستوں، ایک رات کا ذکر ہے جب حضرت عمر فاروق اعظم معمول کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لے کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی، مکانوں اور خیموں کی روشنی بند ہو چکی تھی۔ مدینہ منورہ کے لوگ گہری نیند میں سو رہے تھے، مگر ایک پھٹے خیمے میں ابھی تک چراغ جل رہا تھا اور دو عورتوں کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ عورتوں میں ایک ماں تھی اور دوسری اس کی بیٹی تھی۔ بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ بیچ کر جو پیسے تو لاتی ہے وہ اتنے پیسے کم ہوتے، بڑی مشکل سے گھر چلتا ہے۔ میں جب تیری عمر کی تھی تو دودھ میں پانی ملایا کرتی تھی اور بڑے آرام سے گزر بسر ہوتا تھا۔ بیٹی میری بات مان اور صبح سے دودھ میں پانی ملانا شروع کر دے، 4 پیسے زیادہ آئیں گے تو گھر کے حالات سدھر جائیں گے۔ بیٹی ماں کو ٹوٹتے ہوئے کہتی ہے کہ ماں توبہ کرو، ایسی باتیں کرتی ہو۔ آپ کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، ماں جب تم دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتی ہو تو اس وقت تم مسلمان نہیں ہوتی۔ الحمدللہ اب ہم مسلمان ہیں، ہم دودھ میں پانی نہیں ملا سکتے۔ ماں بولی، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ دودھ میں پانی ملانے سے اسلام پر کون سی آنچ آ جائے گی؟ بیٹی ذرا سخت لہجے میں بولی، اماں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ ہمارے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت کے مطابق دودھ میں پانی بالکل نہیں ملانا چاہیے؟ ماں نے جواب دیا، بیٹی کیا خلیفہ نہیں جانتے کہ ہم جیسے غریب اگر دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچیں گے تو وقت کی روٹی کیسے حاصل کریں گے؟ بیٹی نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، میری اماں اس طرح حاصل کی ہوئی روٹی حلال رزق نہیں ہے۔ مسلمان ہوں اور کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو خلیفہ کی ہدایت کے خلاف ہو اور اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہو۔ ماں نے پھر سے بیٹی کو سمجھانا چاہا کہ یہاں کون سے خلیفہ بیٹھے ہیں جو دیکھ رہے ہیں، انہیں تو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ اب تم سو جاؤ، صبح میں دودھ میں پانی ملا دوں گی۔ پیارے دوستوں، بیٹی تڑپ کر کہنے لگی، اماں نہیں، بالکل نہیں، خلیفہ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اس کے بعد خیمے میں خاموشی چھا گئی، چراغ بجھ گئے، ماں بیٹی دونوں سو گئیں۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی کے گھر ایک شخص کو دودھ خریدنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ دودھ لے کر آیا تو آپ نے دودھ کی تحقیقات کیا تو دودھ بالکل صحیح تھا، اس میں پانی کی ملاوٹ بالکل نہیں تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رات کے ساتھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ایسی نیک کردار اور اللہ سے ڈرنے والی لڑکی کے لیے کیا انعام ہونا چاہیے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ کم سے کم 1000 درہم انعام میں دینے چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ایسی نیک اور پاک سیرت لڑکی کی ایمانداری کو سکوں میں نہیں تولا جا سکتا۔ میں اس لڑکی کو ایسا انعام دینا چاہتا ہوں جو اس کے شان کے مطابق ہو، یعنی اس لڑکی کی وہ انعام دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ اور ماں کو اور بیٹی کو حضرت عمر کے دربار میں بلایا گیا اور رات کا پورا واقعہ انہیں پھر سے سنایا گیا۔ ماں کے چہرے پر مایوسی آ گئی اور شرمندگی سے سر نیچے کر لی، اور بیٹی کا چہرہ صداقت کے نور سے جگمگا اٹھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اسلام کو تم جیسی بیٹیوں کی ضرورت ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا، مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے میں تیری خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بڑے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن کی شادی ہو گئی تھی، مگر آپ کے تیسرے بیٹے حضرت قاسم کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت قاسم غدابر اور حسین شخصیت کے مالک تھے، آپ نے وقت کے اچھے شاعر اور عالم بھی تھے اور اسلامی اخلاق اور سیرت کا نمونہ تھے۔ اس کے بعد اس نیک سیرت لڑکی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کو خلیفہ راشدین، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد
اگر کوئی خلیفہ منصب کا حقدار ہوا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، اور اسی نیک سیرت دودھ میں پانی نہ ملانے والی لڑکی کے نواسے تھے، اور اسلام کو ایسے لوگوں پر ہمیشہ رزق آتا ہے۔ محترم عزیز دوستوں، کیا خوب تھے وہ لوگ، کیا عظیم حکمران تھے۔ آج کل ہم شکایت کرتے ہیں ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہیں وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی ہے کہ جیسا حکمران ویسا ہی عوام، جیسی عوام ویسا حکمران ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم بدلاؤ چاہتے ہیں تو اور سچ میں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا، اپنی خواہش کو مارنا، اسلام کے راستے پر اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا۔ اب ہماری جا کر زندگی اور ہمارے حالات تبدیل ہوں گے۔ ایسے ہی اسلامک واقعہ کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔